پڑھیے احمد وشیب اللہم صلی اللہ سیدنا صفینا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کل کے بیانات میں تھے کہ تیمم کا طریقہ اور تیمم کس چیز سے جائز ہے۔ آج کے نشست میں ہے تیمم اسی چیز سے ہو سکتا ہے جو جنس زمین سے ہو، اور جو چیز زمین کے جنس سے نہیں اس سے تیمم نہیں ہو سکتا۔ یعنی کہ تیمم اس چیز سے ہوگا جو زمین سے اگا ہوا ہو، جو زمین سے اس کا جڑ ہو۔ مثلا جو آگ سے جل کر نہ راکھ ہوتی ہے، نہ پگھلتی ہے، نہ نرم ہوتی ہے، اور نہ وہ زمین کے جنس سے ہے، تو اس سے تیمم جائز ہے۔ لہٰذا مٹی، گرد، ریت، بالو، چونا، سرما، ہڑتال، گندھک، مردہ سنگ، گیرو، پتھر، اور اس کے بعد کچی اور پکی دیوار، چونے والی دیوار، چونا وغیرہ سے تیمم جائز ہے۔ اور جیسے کچی پکی اینٹ کی دیوار یا کچی پکی اینٹ، جیسے یہ دیوار ہے اینٹ کا، اب اس میں اگر چونا اگر لگا ہوا ہے، جیسے چونے سے اس پہ کلر کیا ہوا ہے، تو اس سے تیمم جائز ہے، چاہے اس میں گرد و غبار لگا ہو نہ ہو، صرف ہاتھ کو اس طرح سے مارنا ہے اور مسح کر لینا ہے، چلے گا۔ دوبارہ ہاتھ کو مارنا ہے، پھر دونوں ہاتھوں کو کہنیوں سمیت مسح کر لینا ہے۔ اگر یہی کچی اور پکی اینٹ ہو، یا بھٹے میں پکی ہوئی جو اینٹ ہے، جو کلر میں جو آتا ہے، چاہے وہ ہو جو بنا ہوا اینٹ ہو، اگر اس میں پینٹ کیا ہوا ہو، جیسے آئل پینٹ یا پلاسٹک پینٹ اگر کیا ہو، تو پھر اس سے تیمم جائز نہیں ہے۔ صرف اس چونا والی دیوار سے تیمم جائز ہے۔ اگر صرف دیوار ہے، اینٹ لگا ہوا ہے، اس میں سیمنٹ، مٹی وغیرہ، یہ سب مٹی سے بنایا جاتا ہے، سیمنٹ بھی مٹی سے بنایا جاتا ہے، جو پتھر ہے تو وہ بھی زمین سے اگا ہوا ہے، تو اس سے تیمم جائز ہے۔ صرف جس میں پینٹ کیا ہو اس سے تیمم جائز نہیں۔ اور اس کے بعد تیمم کے لیے یعنی کہ چونا، سرما وغیرہ سے، گرد و غبار سے تیمم جائز ہے۔ اور اس کے بعد سبز، فیروزہ پتھر، عقیق پتھر، اس سے بھی تیمم جائز، کیونکہ عقیق پتھر وہ بھی زمین سے نکلتا ہے، فیروزہ پتھر یہ بھی زمین سے ہی نکلتا ہے، اگرچہ ان پر غبار نہ ہو۔ مسئلہ جس مٹی سے تیمم کیا جائے اس کا پاک ہونا ضروری ہے، یعنی کہ جس بھی مٹی سے تیمم کیا جائے اس کا پاک ہونا ضروری ہے۔ اب جیسے کہ گھر وغیرہ ہے، اب گھر میں ایسا ہے کہ اس میں پینٹ کیا ہوتا ہے، پتھر وغیرہ جیسے نہیں لگا ہوا ہے، تو اب اس کے لیے کیا کیا جائے کہ سردیوں کے ٹائم میں اگر تیمم کرنے کا اگر عادی ہے، ویسی اگر حالت ہو جاتے ہیں تیمم کے لیے، تو ان کے لیے ایسا کرے کہ اتنا مٹی جو ہے، پاک مٹی کہیں سے لے کر کے آئے، اس کو لینے کے بعد اس میں بڑھیا سے گوندھ کر کے اتنا سا ایک جو ہے نا گولا بنا لیا جائے، یا ایک اینٹ کے شکل میں بنا دیا جائے، کسی بھی ایک کوئی شکل میں رکھ کر کے اس مٹی کو اپنے گھر میں رکھ لو کسی بھی جگہ سے۔ جب تیمم کرنا ہو اسی مٹی پر اس طرح سے ہاتھ کو مارنا ہے، پھر اس کے بعد مسح کر لینا ہے، پھر دوبارہ مارنا، پھر اپنا دونوں ہاتھ کو کہنیوں سمیت مسح کر لینا ہے۔ اب آئیے جیسے تخت وغیرہ ہے، چوکی وغیرہ ہے، اب اس میں تیمم کیسے ہو سکتا ہے؟ جیسے مٹی نہیں ہے ہمارے پاس، اور کچی پکی اینٹ کا بھی دیوار نہیں ہے، دیوار ہے پر اس میں پینٹ ہے، لیکن اب اس پہ ہم تیمم کیسے کریں؟ تیمم کے لیے ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ جس سے میں تیمم کروں۔ اب اس میں لکڑی ہے، دیوار وغیرہ ہے، اور جیسے دیوار بھی ہے جس میں کلر کیا ہوا ہے، پلاسٹک پینٹ یا آئل پینٹ کیا ہوا ہے، اگر اس میں سے تیمم ہو سکتا ہے، شرط یہ کہ اس میں گرد و غبار ہو۔ جیسے اگر اس میں چیک کیسے کرنا ہے اس میں گرد و غبار کیسے ہے؟ جیسے دیوار جیسے ہیں تو اس میں مٹی جم جاتا ہے، دھول مٹی جیسے پڑ جاتا ہے، جیسے اس پہ ہاتھ ماریں گے تو اس میں نشان بن جاتا ہے، جیسے اگر اس طرح سے انگلی کو اگر کھینچیں گے تو اس میں بھی نشان پڑ جاتا ہے، لکیریں بن جاتی ہے ریت اور بالو وغیرہ کی، گرد و غبار کی، تو سمجھ لو آپ اس سے تیمم کر سکتے ہیں۔ جیسے تخت ڈلا ہوا ہے، اس میں گرد و غبار آ کر کے گرا اور تیمم کی ضرورت ہے، اب مٹی نہیں ہمارے پاس، تو پھر آپ اپنے تخت پر ہاتھ ماریں گے، لیکن شرط ہے کہ وہ پاک اور صاف ہونا چاہیے، پاک اور صاف ہونا چاہیے، اس سے بھی تیمم ہو سکتے ہیں، اور نجس نہیں ہونی چاہیے۔ اور راکھ سے تیمم جائز نہیں، یعنی کہ جو چیز جل کر راکھ ہو گیا، راکھ سے تیمم جائز نہیں۔ مثلا اگر خاک میں راکھ مل جائے اور خاک زیادہ ہو تو تیمم جائز نہیں، اور نہیں تو کوئی بات ہے تیمم ہو جائے گی۔ جیسے راکھ وغیرہ ہے جو جل کر کے ختم ہو چکا ہے، جیسے لکڑی ہے، یا جیسے گھاس ہے، اور بھی بہت سارے چیزیں جو جلنے کے، جیسے کوئلہ ہے، یہ جل کر کے راکھ ہو چکا، اب راکھ سے تیمم جائز نہیں۔ اب اس میں اتنا مٹی ملا ہوا ہے کہ راکھ کم دکھ رہا ہے اور مٹی زیادہ دکھ رہا ہے، تو اس سے بھی تیمم کر سکتے ہیں۔ اور مٹی کم ہے جس میں راکھ زیادہ ہے تو پھر اس میں سے تیمم نہیں کر سکتے ہیں۔ بھیگی ہوئی مٹی سے تیمم جائز ہے جبکہ مٹی غالب ہو، یعنی کہ بھیگا ہوا مٹی، جیسے اس پانی پڑ گیا ہے تو اتنا پانی بھی نہیں ہونا چاہیے کہ جس سے آپ کا ہاتھ وغیرہ سن جائے،
اتنا صرف گیلا ہے. جیسے زمین کو اگر آپ کھودیں گے تو زمین کھودنے کے بعد مٹی تھوڑا سا ہلکا ہلکا گیلا نظر آئے گا آپ کو, پر اتنا سے آپ کا چہرہ یا ہاتھ خراب نہیں ہوگا, تو اس مٹی سے تیمم جائز ہے. اگر کسی لکڑی پر کپڑا وغیرہ پر اگر اتنی گرد و غبار ہے تو پھر اس سے مارنے سے انگلی کا نشان بن جائے تو تیمم جائز ہے, اسی طرح سے جو ابھی میں نے بتایا. اس کے بعد گج کی دیوار پر تیمم جائز ہے. اس کے بعد کچی پکی اینٹ کی دیوار پر تیمم جائز ہے. زمین پر پتھر جل کر سیاہ ہو جائے تو اس پر بھی تیمم, کیونکہ پتھر جلتا نہیں ہے, پتھر جلتا ہی نہیں ہے کیونکہ وہ پتھر ہے, اس سے بھی تیمم جائز ہے. اگر اس میں آگ لگ گیا یا آگ میں ڈل گیا پھر وہ پتھر نکل آیا تو پھر اس سے تیمم جائز ہے, اور اس سے تیمم جائز, ان سارے چیزوں سے تیمم جائز ہو سکتے ہیں. اب آئیے تیمم توڑنے والی چیز. تیمم میں کیا, جیسے کہ آپ وضو توڑتے کس طرح سے, جیسے کہ ہوا کا نکلنا, ریا خارج ہونا اور قے ہونا, اور جیسے پیشاب پاخانہ, اور اس سے وضو ٹوٹ جاتے ہیں. اب تیمم بھی توڑنے والے کے کئی چیزیں ہیں. جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے یا غسل واجب ہوتا ہے اس سے بھی تیمم ٹوٹ جاتا ہے, اور علاوہ ان کے پانی پر قدرت ہونے سے بھی تیمم ٹوٹ جاتا ہے. تیمم کے لیے میں نے اس دن بتایا کہ نماز میں, جیسے کہ اگر ابھی وقت اگر ہے ہمارے پاس اتنا کہ نماز کے لیے اگر ہم کھڑے ہو گئے, اس کے بعد کرنٹ آئی یا بورڈ چلا تو کسی نے آواز لگا کہ کرنٹ آ گئی, تو آپ اس وقت جو ہے اپنا نماز کو توڑ کر کے دوبارہ پانی سے وضو کر کے آپ تیمم کر کے نماز پڑھیں. اگر نماز پڑھ لیے, اگر اتنا وقت ہے تو پھر اس کا آدھا ضروری ہے. وقت پورا نکل گیا, جیسے کہ ظہر کا وقت ہے, ظہر کے وقت پورا کا پورا نکل گیا, ہم نے آخر ٹائم میں ہم انتظار کیے, پانی نہیں آیا, تیمم کر کے نماز پڑھ لیے, اور نماز پڑھنے کے بعد فوراً وقت بھی ختم ہو چکا, اس کے بعد کرنٹ آیا اور اس کے بعد پانی بھی ہوا, تو پھر اب کوئی ضرورت نہیں, نماز وہی ہو جائے گی. مسئلہ کسی ایسی مقام پر گزرے کہ پانی 1 میل کے اندر تھا, تیمم ٹوٹ گیا, پانی تک پہنچنا ضروری نہیں, البتہ سونے کی حالت میں پانی پر گزرنے سے نہ ٹوٹے گا. مان کے چلو سفر کر رہے تھے, سفر میں ایسا ہوا کہ جہاں ہم تھے, جہاں جگا ہوا تھا, ابھی سوئے نہیں تھے, پر وہاں میں تیمم کر کے جو نماز پڑھ لی ہے, اور جب ہم اسی راستے سے نکلے, سواری میں بیٹھے ہوئے, اب وہاں پہ آنکھ لگ گئی, لیکن ہم پانی سے گزر گئے, پانی سے ہم وہاں اگر چاہتے تو وہاں سے ہم پانی لے سکتے تھے, لیکن وہاں سے گزر گئے تو پھر آپ کا تیمم پر کوئی فرق نہیں پڑے گا, اسی تیمم سے نماز پڑھ سکتے ہیں. مریض کے غسل کا تیمم کا کیا تھا کہ اب وہ اتنا تندرست ہو گیا کہ نہانا نقصان نہ کرے گا تو تیمم جاتا رہا. یعنی کہ ایک وقت میں اس نے بیمار تھا, فجر پہ وہ بیمار تھا, فجر میں تیمم سے وہ نماز پڑھ لیا, اب ظہر آیا, موسم گرم ہو گیا, سردی کے موسم میں, اب اگر وہ تیمم اس پر تیمم اب جائز نہیں. اگر اس کا پانی استعمال کرنے سے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا, بیماری نہیں بڑھے گا, تو پھر اب اس کو ظہر کے ٹائم کیا کرنا پڑے گا, پانی سے وضو کر کے اب نماز پڑھنا پڑیں گے. ہاں اگر پھر آگے چل کر کے عصر میں پھر طبیعت خراب ہو گیا, اتنا طبیعت خراب ہوا کہ پانی اگر دوبارہ اگر لیں گے یا گرم پانی کا انتظام نہیں ہے, یا گرم پانی سے بھی نقصان ہو رہا ہے, تو پھر وہ تیمم کر سکتے ہیں. اگر گرم پانی سے اگر نقصان نہیں کر رہا ہے, گرم پانی سے وضو کر سکتے ہیں اور نماز پڑھ سکتے, تو پھر ان پر تیمم جائز نہیں, تیمم ٹوٹ جائے گا. اتنا پانی ملا کہ ادائے وضو صرف ایک بار دھو سکتا ہے تو تیمم جاتا رہا. اب اتنا پانی ملا کہ پورا وضو نہیں کر سکتے, صرف فرائض اگر ادا ہو جاتا ہے تو پھر تیمم بھی گیا. کہ ایک وقت میں ہم نے تیمم سے نماز پڑھ لی, دوسرے وقت کے لیے یا اسی وقت ہمیں اتنا پانی ملا کہ صرف ہم جو ہے کلی بھی نہیں کر سکتے, 3 بار ہاتھ بھی نہیں دھو سکتے, 3 بار ناک پہ پانی بھی نہیں چڑھا سکتے, 3 بار پورا چہرہ کو بھی نہیں دھو سکتے, 3 بار پورا ہاتھ کو بھی نہیں دھو سکتے. تو اب اس کے لیے کیا ہے کہ صرف اتنا پانی ملا کہ صرف فرض ادا ہو جائے. فرض کیا ہے, 4 فرض ہیں وضو میں, تو صرف کیا, چہرہ کا دھونا, ایک بار پانی کو لے کر کے پورا چہرہ پہ ملنا, اور ایک بار پانی جو ہاتھ پہ لیا, پانی ویسے بھی ہاتھ ویسے بھی گیلا ہو گیا, یہی گیلا ہاتھ آپ اسی طرح سے پھیرتے رہیں, بڑھیا طرح سے, بال وغیرہ ہے داڑھی کے, اس میں پھیرتے رہے, اور یہ یعنی کہ یہ وضو کا ہو گیا. اس کے بعد اتنا پھر پانی لیا کہ دونوں ہاتھ ہمارا بھیگ گیا, دونوں ہاتھ بھیگ گیا, ایک ہی بار پانی سے صرف ملنا ہے بس. ویسے تو 3 مرتبہ لینا سنت ہے, لیکن یہاں سنت کے مطابق پانی نہیں ہے, تو سنت کو آپ چھوڑ سکتے ہیں, فرض کو ادا کر سکتے ہیں. اب اتنا پھر پانی ہے ہمارے پاس کہ صرف ہم دونوں پیروں کو ٹخنوں سمیت دھو سکتے ہیں, اس میں بڑھیا طرح سے مل سکتے ہیں. تو اب صرف یہ 4 چیزیں کر لیں, آپ کا وضو مکمل ہو جائے گا. لیکن تیمم ٹوٹ گیا کیونکہ اتنا پانی ہے کہ جہاں ہمیں فرض کی اجازت ہے کہ فرض ہمارے ہو گیا. یوں ہی غسل کے تیمم کرنے والے اتنا ہی پانی ملا کہ غسل کے فرائض کو بھی کافی نہیں تو تیمم نہ کیا, ورنہ تیمم جاتا رہا. یعنی کہ اب اتنا پانی ملا کہ غسل کر سکتے ہیں, یا اتنا پانی ملا کہ غسل نہیں کر سکتے, صرف وضو کر سکتے, غسل کا پانی نہیں ہے,
تو پہلے آپ تیمم کر لیجیے. تیمم پہلے کس کا کرنا ہے؟ غسل کا کرنا ہے، کیونکہ غسل کے ہمارے پاس پانی نہیں ہے، لیکن غسل ہم پر فرض ہے یا واجب ہے. اگر اتنا پانی کے سر پہ وضو کر سکتے تو پھر ان کے لیے آپ کو کرنا پڑے گا کہ پہلے ایک تیمم کریں. وہ تیمم صرف غسل کا کرے گا. میں نیت کرتا ہوں غسل کی نماز کے واسطے نماز کے، اتنا کہہ کر کے آپ تیمم کر لیں. وہ تیمم کا طریقہ پورے شریر پہ ہاتھ نہیں پھیرنا ہے. جو وضو کا جو طریقہ ہے وہی ہے کہ چہرہ کو ملنا، دونوں ہاتھ کو ملنا، بس ہو گیا، اور دل میں ارادہ کرنا. اور اس کے بعد جو پانی آپ کا صرف غسل وضو میں صرف فرائض یا پورے وضو کے لیے ہے تو پھر پورے وضو کرے، یا صرف غسل کے صرف وضو کا فرائض ادا ہونے کا ہے تو صرف فرائض ادا کرے. کسی نے غسل اور وضو دونوں کے لیے ایک ہی تیمم کیا تھا، پھر وضو توڑنے والی کوئی چیز پائی گئی یا اتنا پانی پایا جس سے صرف وضو کر سکتا ہے، یا بیمار تھا اور اب تندرست ہو گیا تو وضو نقصان نہ کرے گا تو نہیں کرے گا، اور غسل سے ضرور ہوگا تو صرف وضو کے حق میں تیمم جاتا رہا، غسل کے لیے حق میں تیمم نہیں گیا. اب اتنا پانی ملا کہ ہم نے جو ہے وضو بھی کر لیے، پہلے سے ہمارا جو تیمم تھا وہ تیمم میں وضو بھی تھا اور غسل بھی دونوں تھا. اس کے بعد اتنا پانی ملا کہ جو ہم صرف جو ہے وضو کر سکتے تھے اور تیمم یعنی کہ غسل نہیں کر سکتے تھے. جو ہمارا پہلے کا جو تیمم تھا وہ تیمم ہمارا رہ جائے گا، دوبارہ تیمم کرنے کی ضرورت نہیں. جو پانی ہمیں ملا اس سے ہم جو ہے صرف وضو کریں گے، ہمارا تیمم مکمل ہو جائے گا. یہ پورے تیمم کا طریقہ ہو گیا. انشاءاللہ ایک کل سے جو ہے فرائض نماز یا شرائط نماز شروع ہوں گے. فرائض نماز اور فرائض نماز شرائط، اس میں پورا بیان کو سننا ہے. وقت نکالیے کیونکہ یہ بیان آپ کے لیے بہت اہم ہے. اس میں پورے کے پورے نماز میں ہی ہے، نماز سے باہر اور نماز کے اندر، جس کے بنا آپ کی نماز نہیں ہوگی، جس کے بنا نماز ہی نہیں ہوگی. نماز میں کتنا کیا پڑھنا ہے، کتنا کیسا کیا ہے، اس میں کس طرح سے رکوع کرنا، یہ ابھی تو میں صرف بتا رہا ہوں. جب نماز میں جب آئیں گے نا، نماز فرائض ہم آپ کو کر کے دکھائیں گے، ایک ڈیمو دیں گے کہ میں کس طرح سے کر رہا ہوں، کہ میرا پیٹ کتنا جھک رہا ہے، میرا انگلیاں جو ہے گھٹنوں پہ جو کتنا پکڑنا چاہیے ہمیں، کھلا ہے کہ چپکا ہوا ہے. بہت لوگ کھلا پہ چپکا کے پڑھتے ہیں. اس کے بعد یہ ہاتھ جو ہے جیسے رکوع میں جیسے جاتے ہیں، بعض لوگوں کا اس طرح سے ہو جاتے ہیں، ٹیڑھا ہے، لیکن ہاتھ کو تو بالکل سیدھا کرنا ہے. پیر کا جو یہ والا حصہ ہے، اس کو جو کینچی بولتے ہیں، اس کا سیدھا ہونا چاہیے، بعض لوگ ٹیڑھا کر دیتے ہیں. اس کے بعد یہ پیٹھ، میں نے ابھی کئی لوگوں کو ادھر سے دیکھا ہوں ابھی، اور کل سے بھی دیکھ رہا، اس سے پہلے بھی دیکھا ہوں. یہ پیٹھ جو ہے نا اونٹ کے پیٹھ کی طرح کر دیتے ہیں، جیسے اونٹ کی پیٹھ دیکھے ہوں گے کہ وہ اونچا رہتا ہے، اور نمازی کا پیٹھ بالکل ایل کی طرح ہونا، یعنی کہ 90 ڈگری ان کو جھکنا چاہیے. اور 90 ڈگری اگر جھکا تو بالکل بندہ کا پیٹھ بالکل سیدھا ہو جائے گا. اب بعض لوگ کا پیٹھ ایسے ہوتے ہیں. اب ایسے کیوں ہوتا ہے؟ اب ایسے کیسے ہوگا، ایسے ہوتا کیوں ہے؟ اس میں بھی بہت سارا فرق ہے. جب آپ کا پیر اور ہاتھ اگر سیدھا ہو گیا نا، پیٹھ اپنے آپ سیدھا ہو جائے گا. ہاتھ اور پیر یہی دونوں چیزوں پر رکوع ہے. اس کے بعد سجدہ میں کیا ہوتا ہے کہ ہم سجدہ میں ہاتھ کو ملا دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ ہاتھ جو ہے نا زمین سے کبھی اتنا چپکا دیتے ہیں جو ہمارا پیٹھ جو ہے وہ بھی ٹیڑھا ہو جاتا ہے. جس انداز سے جہاں ہمیں ہاتھ رکھنا ہے اور جس اینگل سے ہمیں بیٹھنا ہے، اسی اینگل سے اسی طریقے سے بیٹھیں گے تو رکوع اور سجدہ بالکل مکمل طریقے سے ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اب کھڑا جو ہوتے ہیں لوگ نا، نیت جو باندھتے ہیں اس طرح سے، بعض لوگ ایسے کر کے نیت باندھتے ہیں. بعض لوگوں میں نے ایسے دیکھا کہ وہ اس طرح سے جھلا دیتے ہیں، ایک ہاتھ ایسے ہو گیا، ایک ہاتھ ایسے ہو گیا، یہ نیت باندھ رہے ہیں. یہ طریقہ ہے نہیں نیت باندھنے کا طریقہ تو یہ باندھنا ہے، جھلانا تھوڑی ہے. باندھنے کو لکھا ہے کہ بھائی نیت کو باندھنا ہے. اور کہاں؟ ناف کے نیچے. اور یہاں شیطان حملہ کرتا ہے، یہ نفس ہے ہمارا، اور نفس پر ہاتھ کو کس کے باندھنے کے لیے کہا ہے. اور جس کے بھی ہاتھ ڈھیلا رہا اور ادھر ادھر رہا، شیطان اس پر وار کرے گا. نماز میں ایسے خیالات آئیں گے کہ صورت ہی بھول جائے گا، صورت ہی بھول جائے گا، وہ رکعت ہی بھول جائے گا. بہت لوگ ایسا ہوتا ہے کہ نماز پڑھے کبھی کبھی ڈبل سجدہ سے کر رہے ہیں. بعض لوگ ایسا ہوتا ہے کہ نماز دوہراتے ہیں کیونکہ بھول ہی گیا. کیونکہ شیطان جب وار کرتا ہے، شیطان کا وار کرنے کا اصل جگہ یہی ہے، اصل جگہ یہی ہے. گندے خیالات نماز کے اندر کیوں آتا ہے؟ یہ ہمارے نیت پر ڈیفیکٹ کرتا ہے کہ ہم نیت نفس کو کیوں کہا کہ نفس کو ٹائٹ کرو. یہ بیچ کا حصہ ہے ہمارا شریر کا. یہاں سے اگر آپ ناپ کے دیکھیں گے تو ادھر آدھا ہے، ادھر آدھا ہے. اور کیوں کہا کہ تم جب نیت باندھو، نماز کے لیے کھڑے ہو تو نفس پر رکھو ہاتھ اور کس کر کے باندھو، ہلکا مت رکھو. مان کہ کسی بھی چیز کو اگر ہلکا باندھنا ہے، کوئی بھی ڈنڈا اگر لگانا تو جوڑ لگانا ہے، اگر ہلکا باندھنے سے تو گرے گا ہی نا.
بیکار ہو جائے گا. اور ٹائٹ باندھو, اس پہ لٹک بھی جاؤ گے تو نہیں گرے گا, ٹوٹ جائے گا پر وہاں سے نہیں ٹوٹنے والے. تو یہی ہے نماز کا طریقہ کہ جس طرح سے ہمیں پڑھنا ہے. اور اس درس میں بیٹھنے سے دیکھ رہا ہوں کہ بہت لوگوں کا وضو صحیح, میں نے جمعہ میں بتایا تھا کچھ لوگوں کا وضو بہت حد تک صحیح ہوا ہے, کیونکہ بیٹھنے سے یہ سب مل رہا ہے. انشاءاللہ جب نماز کے طریقہ بتائیں گے تو جو نماز میں کمزوریاں ہیں, جو غلطیاں ہیں, وہ بھی صحیح ہو جائے گا. اور جو صورت یاد کرنی ہے انشاءاللہ وہ یاد کریں. جیسے کنڑ وغیرہ میں کتابیں آتے ہیں تو اس میں سے یاد کر سکتے ہیں. یاد کر کے آپ ہمیں سنائیے, کسی بھی ٹائم سنائیے, تاکہ آپ کا نماز مکمل طریقے سے صحیح ہو جائے. کیونکہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں, وقت دے رہے ہیں, گھر سے آ رہے ہیں, کام کاج کو چھوڑ کر کے, دکانوں کو چھوڑ کر, دکان جلدی بند کر کے کیوں آ رہے ہیں؟ صحیح نماز پڑھنے کے لیے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے. اللہ کیسے راضی ہوگا؟ جب ان کے ارکان کو پوری طرح سے ادا کرو گے. اور نماز فجر میں آپ لوگ نہیں آ رہے, بہت سارے ہیں, اور نماز فجر کو عادی بناؤ کہ نماز فجر اہم ہے ہمارے لیے. نماز فجر ہمارے لیے اہم حصہ ہے, کیونکہ ہر انسان کو, ہر بندہ کو روزی اللہ پہنچاتا ہے. فرشتہ ہر کسی کو روزی دینے آتا ہے, ہر صبح ان کی روزی لے کر کے ان کے دروازے میں دستک دیتا ہے. اور جو جس حال میں ہوتا ہے فرشتہ ان کو اسی حال میں دیتا ہے. اور جو بندہ نماز فجر میں جو پڑھتا ہے, اور اللہ کہتا ہے کہ ان کو جب ان کا رزق دو تو عزت کے ساتھ دو. اور جو بندہ نماز فجر ہو رہا ہے ادھر وہ سو رہا ہے, فرشتہ آ کر کے ان کے دروازے میں کھڑا, اٹھا کے پھینک کر کے دیتا ہے, اٹھا کے پھینک کے دیتا ہے. روایت میں آیا ہے کہ جب اللہ ہمیں رزق دے, ہم اس کے رزق کی طلب کریں, اور اس وقت ہمارا سر سجدے میں ہو, اور نماز پڑھ کے ہم اپنے گھر کی طرف رخ کریں یا گھر جا کر کے پہنچے, تو وہ رزق میں کتنی برکت ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ صبح اٹھو جلدی اور نماز پڑھو, نماز کے لیے جاؤ, اللہ کا شکر ادا کرو. ایک تو وہ نماز فجر ہمارے لیے شکر ہے کس چیز کا؟ کیونکہ رات کو ہم نے سویا, مردہ ہو گئے انسان. رات کو سونے کے بعد انسان مردہ ہو جاتا نا. جیسے کوئی میت کو آپ دیکھنے کے لیے جائیں گے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس کا ہاتھ کدھر ہے, اس کو کوئی پتہ ہے, اس کا کپڑا کدھر ہے, کیا ہے نہیں ہے, کون آیا کون گیا, کیا پتہ چلتا ان کو؟ ظاہری ان کو نہیں, باطنی تو ان کو پتہ چلتا ہے. اسی طرح سے انسان جب سوتا تو مردہ ہو جاتا ہے, کون آیا کون گیا, کیا ہوا نہیں ہوا, کوئی پتہ نہیں ہے. لیکن جب پھر اللہ ہمیں صبح پھر نئی زندگی بخشتا ہے, نئی زندگی دیتا ہے, جب نئی زندگی ہمیں ملا ہے تو پھر ہم ان کا شکر کیا کر رہے ہیں؟ کیا اٹھ کے جا کر کے سیدھا کام میں جانا یہ شکر ہے؟ کیا بازاروں میں گھومنا یہ ہمارے لیے ان کا شکر ہے؟ نہیں. جب ہمیں صبح نئی زندگی ملی تو پھر آ کے ان کو 2 رکعت نماز پڑھے, ان کے آگے جھکے. فرض 2 رکعت ہے, سنت ہے 2 رکعت, سب سے ہلکی نماز ہے, سب سے کم نماز ہے فجر کی, لیکن ثواب سب سے زیادہ رکھا گیا ہے. ثواب سب, ایک حدیث مبارکہ کہ جس نے نماز فجر پڑھا کہ گویا کہ اس نے پورے نماز پڑھ لی, پوری نماز کو ان کو ثواب دیا جائے گا. اور جس نے پورا پڑھا, پوری نماز پڑھی 5 وقت کی, تو ہر نماز میں 27 گنا اس کو زیادہ ثواب دیا جائے گا, ہر نماز میں. اور پھر عشاء کے بارے میں بتایا کہ جس نے نماز عشاء پڑھا تو اس نے رات کا سکون پا لیا, اور جس نے نماز عشاء کو ادا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے 2 فرشتہ مسلط کرتا پوری رات, ان کے مال, ان کے جان, ان کے ایمان, ان کی عزت کی حفاظت کے لیے 2 فرشتہ مسلط. اور پھر ایک روایت میں آئے کہ جب بندہ نماز عشاء پڑھ کے سوتا ہے نا تو صبح فجر تک 2 فرشتے ان کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے, اور وہ پوری رات سو کے ہیں, پوری رات سو رہا, کوئی عبادت نہیں. سونے کے بعد بندہ عبادت کرتا ہے, کوئی کلمہ, کوئی تسبیح, کوئی درود شریف بھی نہیں پڑھتا. اللہ فرماتا ہے کہ کوئی بندہ اگر نماز عشاء پڑھ کے سوتا ہے تو ان کے ہر سانس کے بدلے 10 نیکیاں بھی لکھا جاتا ہے, ہر سانس کے بدلے. نماز عشاء پڑھ کے سو رہے ہیں, ارادہ فجر کے کیے ہیں, جتنے بھی سانسیں لے رہے تو ہر سانس کے بدلے 10 نیکیاں, تو کتنا ہمارے اعمال پر نیکیوں کا ذخیرہ ہو جائے گا. ہم نماز نہیں پڑھ کے سوئیں گے, گناہ تو گناہ بڑھتا جائے گا, اللہ سے دور ہوتے چلے جائیں گے, شریعت سے ہم بھٹک جائیں گے. نماز ہمارے لیے رائے حق میں آنے کا ایک ذریعہ ہے, منزل حق کو پانے کے لیے ایک ذریعہ ہے, اللہ سے ملاقات, اللہ سے باتیں کرنے کا ذریعہ ہے نماز. نماز کوئی عام چیز نہیں ہے, نماز کی بہت بڑی فضیلت ہے. نماز کی فضل اتنی ہے کہ پورے قرآن شریف میں 780 مرتبہ سے زائد نماز کا ذکر آیا ہے. 780 مرتبہ, جتنے ذکر قرآن میں نماز کا ہے دوسری عبادتوں کا نہیں ہے اتنا. 780 مرتبہ, کوئی عام ہے کیا؟ ایک تو 780 مرتبہ ذکر ہے نماز کا قرآن میں. قرآن ہر جگہ کہتا ہے ہر عبادت سے پہلے نماز ہے. کسی بھی عبادت کو آپ اٹھائیے, کسی بھی تسبیحات کو آپ اٹھائیے, ہر عبادت, ہر تسبیح, ہر وظائف سے پہلے نماز ہے.
جس کی نماز مکمل ہو گئی ان کے تمام وظائف اس پہ ہو گیا ہے. نماز ایک وظیفہ ہے سمجھ لو. نماز کے بعد ہر دعا قبول ہوتی ہے، چاہے وہ تمہیں ابھی مل جائے گا یا بیچ میں ملے گا یا ابھی یا بیچ میں نہیں، پھر قیامت کے دن آخرت میں تو ملنا ہی ملنا ہے. تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو نماز پنجگانہ با جماعت ادا کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، ہم سب کو شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، ہم سب کو خضوع اور خشوع کے ساتھ نماز ادا کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، ہم سب کو علم دین سیکھنے اور سکھانے کی مولا توفیق رفیق عطا فرما. یا مولا ہم سب کو صحیح طریقے سے مولا سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم. صلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. بحق لا